السلام علیکم ناظرین، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ قسمت باغ میں بینچ پر بیٹھی تھی کہ اتنے میں وہاں عقل آ نکلی اور عقل نے قسمت سے کہا میرے لیے جگہ خالی کرو۔ عقل نے گھمنڈ سے کہا کہ میں کیوں تمہارے لیے جگہ خالی کروں، تم مجھ سے زیادہ عالی مراتب تو نہیں ہو۔ قسمت نے تنگ آ کر کہا بہتر اور عالی مرتبہ وہی ہوتا ہے جس کے کارنامے زیادہ ہوں۔ بحث سے کیا فائدہ، ابھی ثابت کر دیتی ہوں، وہ دیکھو سامنے کھیت میں کسان کا بیٹا ہل چلا رہا ہے، جاؤ اس کے دماغ میں داخل ہو جاؤ، اگر تم اسے زندگی میں کامیاب کر دو تو میں ہمیشہ کے لیے تمہاری تابع ہو جاؤں گی۔ عقل نے قسمت کا چیلنج قبول کر لیا اور جا کر کسان کے لڑکے کے دماغ میں داخل ہو گئی۔ جو ہی کسان کے بیٹے نے یہ محسوس کیا کہ اس کے سر میں عقل سما گئی ہے تو اس نے سوچنا شروع کر دیا کہ آخر میں اپنی تمام زندگی ہل چلانے میں ضائع کیوں کروں جبکہ میں اس سے بہتر کام کر سکتا ہوں۔ کسان کے لڑکے سجل نے باغبانی سیکھنے کا فیصلہ کر لیا اور شاہی محل کے باغبان کا شاگرد ہو گیا۔ شاہی مالی اسے معمولی کام کرنے کو دیتا مگر سجل اپنی سوچ کے مطابق بہتر اور زیادہ کام کرنے لگا۔ کچھ عرصے بعد سجل نے شاہی باغ کو اتنا خوشنما بنا دیا کہ بادشاہ باغ کو دیکھ کر خوش ہو گیا اور ہر صبح اپنی اکلوتی بیٹی کے ہمراہ باغ میں چہل قدمی کو نکل جاتا۔ شہزادی بڑی حسین تھی مگر 12 سال کی عمر میں اس نے بولنا چھوڑ دیا تھا۔ ہر طرح کا علاج کرائے گئے مگر شہزادی کی قوت گوئی نہ لوٹ سکی۔ بادشاہ اپنی اکلوتی بیٹی کی اس مرحومی پر بہت افسردہ رہتا۔ ایک روز اس نے اپنی سلطنت میں اعلان کر دیا کہ جو شخص شہزادی کا گنگ دور کرے گا اس سے شادی کر دی جائے گی۔ اس اعلان کے بعد کئی نوجوانوں نے قسمت آزمائی کی مگر شہزادی کی زبان کھولنے میں ناکام رہے۔ سجل نے سوچا کیوں نہ میں بھی قسمت آزمائی کر کے دیکھ لوں۔ یہ سوچ کر سجل دربار میں حاضر ہوا اور اپنے مداح بیان کیا۔ بادشاہ نے سجل کو اجازت دے دی۔ سجل بادشاہ اور اس کے مشیروں کے ہمراہ شہزادی کے پاس گیا۔ دوستوں، اس سے آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو پریس کر کے آل پر سلیکٹ کر لیں تاکہ میرے آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ شہزادی کے پاس ایک کتا بیٹھا تھا جسے وہ بہت پیار کرتی تھی۔ سجل نے کتے سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا میں نے سنا ہے تم بڑے ہوشیار اور ذہین ہو، میں تم سے ایک مشورہ لینا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ ہم 3 دوست سفر کے لیے نکلے۔ میرا ایک دوست بت تراش اور دوسرا درزی تھا۔ ہم ایک گھنے جنگل سے گزر رہے تھے۔ رات ہمیں جنگل میں گزارنا پڑی۔ درندوں کے خوف سے ہم نے آگ کا الو جلایا اور آپس میں طے پایا کہ رات بھر باری باری پہرا دیں گے۔ پہلی باری بت تراش کی تھی۔ وقت گزرنے کے لیے بت تراش درخت کے تنے سے ایک نوجوان لڑکی کا مجسمہ تراشنے میں مشغول ہو گیا۔ درزی کی باری آئی تو اس نے وقت گزاری کے لیے کینچی اور سوئی دھاگے سے مجسمے کے لیے لباس تیار کر دیا اور مجھے بیدار کیا گیا کہ پہرے کی اب میری باری ہے۔ میں اٹھا، مجسمے کو لباس پہنایا اور ایک طرف بیٹھ گیا۔ درزی نے مشورہ دیا کہ تنہائی اور بوریت سے نجات کے لیے بت تراش مجسمہ شازی میں مصروف رہا، میں لباس تیار کرتا رہا، تم اس مجسمہ کو بولنا سکھا دو۔ میں نے واقعی لڑکی کو مجسمے کو بولنا سکھا دیا۔ صبح میرے ساتھی بیدار ہوئے اور مجسمے کو بولتا دیکھا تو اس پر اپنا اپنا حق جتانے لگے کہ یہ مجسمہ میں نے تراشا تھا۔ دوسرا بولا میں نے اسے لباس پہنایا تھا۔ سجل کتے کو اپنی کہانی سنا رہا تھا کہ گونگ شہزادی اچانک بول اٹھی کہ اس لڑکی کے اصل حقدار تم ہو، تم نے اس کی زندگی اور زبان دی ورنہ وہ ایک بے جان مجسمہ تھا۔ سجل نے خوشی سے کہا کہ اب آپ نے اپنا فیصلہ خود ہی سنا دیا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کا ایک مشیر بولا جہاں پناہ اس مالی کو مال و اکرام دے کر فارغ کرے۔ ایک نیچ ذات کے ساتھ شہزادی کی شادی شاہی خاندان کے شایان و شان نہیں۔ سجل نے کہا بادشاہ سلامت نے شہزادی کے ساتھ شادی کی صرف ایک شرط رکھی تھی کہ جو شخص اسے بولنا سکھا دے گا اس شخص کے ساتھ اس کی شادی کر دی جائے گی۔
بادشاہ کے الفاظ قانون کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر بادشاہ سلامت یہ چاہتے ہیں کہ ان کے قانون کو دوسرے بھی تسلیم کریں تو سب سے پہلے انہیں اپنے قانون کو تسلیم کرتے ہوئے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ بادشاہ جلال میں آ گیا اور مالی کو اس گستاخی پر سزائے موت کا حکم سنا دیا۔ سجل کو شہر سے باہر مقتل گاہ لے جایا گیا۔ مقتل گاہ کے باہر قسمت کھڑی دکھائی دی۔ قسمت نے سجل کی عقل سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، دیکھ لیا تم نے، تمہاری مہربانی کا ہی نتیجہ ہے کہ آج ایک معمولی کسان موت کی دہلیز پر کھڑا ہے۔ باہر نکلو اور مجھے آنے دو۔ یوں ہی قسمت سجل میں داخل ہوئی تو جلاد کی تلوار سجل کے بجائے لکڑی پر پڑی اور تلوار کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ ابھی جلاد کے لیے دوسری تلوار لائی جا رہی تھی کہ شہر سے طوطی بجاتے ہوئے چند شاہی سوار اس مقام پر پہنچ گئے اور سجل کو خوشخبری دی کہ شہزادی نے بادشاہ سلامت کو راضی کر لیا ہے اور ہمیں آپ کو شہزادے کا اعزاز دیتے ہوئے شاہی محل میں لانے کا حکم دیا گیا ہے۔ چند دن بعد سجل کی بارات محل کے جانب رواں دواں تھی اور عقل تماشائیوں میں کھڑی شاہی بارات دیکھ رہی تھی، یہ سوچتے ہوئے کہ قسمت اسے کہیں دیکھ نہ لے۔ اس نے فوراً اپنا سر جھکا لیا اور وہاں سے ہٹ گئی۔ کہا جاتا ہے کہ اس روز سے عقل قسمت کو دیکھ کر پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔